بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج دوسری محرم ہے اور آغاز چند اشعار کے ساتھ کروں گی کہ اترا علی کا لال سر دشت نینوا. اترا علی کا لال سر دشت نینوا. زینب نے پوچھا بھائی یہ ہے کون سی جگہ؟ شبیر نے جواب میں زینب سے یہ کہا کہتے ہیں اس زمیں ہی کو دشت کربلا. گھڑیاں تمام ہو گئیں راحت کی چین کی. گھڑیاں تمام ہو گئیں راحت کی چین کی. زینب یہی ہے آخری منزل حسین کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم سب جانتے ہیں کہ 2 محرم وہ روز ہے کہ جس روز یہ جو قافلہ جس کا آغاز مدینے سے ہوا، مدینے سے مکہ اور پھر مکہ سے مختلف منزلوں سے گزرتے ہوئے نینوا یعنی دشت کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنے دوستوں، اپنے جوانوں اور اپنے پیاروں کے ساتھ پہنچے. بہت ساری پاورز، بہت سارے مختلف کوالٹیز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں کربلا کے میدان سے. جیسا کہ کل میں نے تمہید باندھی کہ یہ ایک کینوس ہے اور وہ جو خوبصورتیاں ہیں، وہ جو اچھائیاں ہیں، وہ جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہمیں کربلا والوں سے ملتی ہیں. تو اگر ہم ان کربلا والوں کی کوالٹیز کو دیکھیں تو جس کوالٹی کا میں سب سے پہلے تذکرہ کرنا چاہوں گی، میں اس کوالٹی کو ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ وہ کوالٹی ہے کیا. اٹ از دا کوالٹی آف ڈیٹیچمنٹ، دا کوالٹی آف ودڈرال. اب یہ ڈیٹیچمنٹ کیا ہے؟ ڈیٹیچمنٹ کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا اور بالخصوص اسپرچویلٹی میں یہ بات کی جاتی ہے کہ انسان کو ڈیٹیچ ہونا چاہیے دنیا کے ساتھ، دنیا کی چیزوں سے. ڈیٹیچمنٹ کو اگر ہم سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2 مثالیں دوں گی. پہلی مثال یہ ہے کہ کئی دفعہ بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے سر جڑے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جن کے دھڑ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اگر ہم ان بچوں کو الگ الگ نہ کریں تو ان کی زندگی کس طرح سے ہوگی؟ وہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. ان کی زندگی اس طرح سے ہوگی کہ اگر ایک شخص جو ہے، ایک بچہ جو ہے وہ سو رہا ہے اور دوسرا جاگ رہا ہے تو ڈسٹربنس ہے. اگر ایک باتھ روم جانا چاہ رہے اور دوسرا نہیں جانا چاہ رہا تو آپ یہ سوچیں کہ وہ زندگی جو اٹیچڈ زندگی ہوتی ہے وہ کس قدر مشکل ہوگی. اس لیے پھر کیا یہ جاتا ہے کہ ان 2 سروں کو، ان 2 دھڑوں کو ڈاکٹرز کے پاس لے جایا جاتا ہے، کنسلٹ کیا جاتا ہے اور ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے. جب علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اٹیچڈ 2 لوگ ہوتے ہیں، 2 انسان یا 2 بچے ہوتے ہیں، وہ ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. اب ان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر جو اٹیچمنٹس رکھی ہوئی ہیں، وہ اٹیچمنٹس لوگوں کے ساتھ، وہ اٹیچمنٹس لوگوں کے ہمارے لیے کیے جانے کاموں، ایسے کام جن سے ہمیں خوشی ملے ان کے ساتھ، اٹیچمنٹ دنیا کی دولت کے ساتھ، اٹیچمنٹ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے مال کے ساتھ، ہمارے گھروں کے ساتھ. کربلا کا بھی اگر رخ کریں تو کربلا میں ہمیں ایک وہ جو ہم نے ایک دھارا جسے کہتے ہیں نا، ایک لکیر کھینچی ہے. لکیر کے دائیں جانب حسینی فوج ہے اور لکیر کے بائیں جانب یزیدی فوج ہے. حسینی فوج کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے اپنے گھروں سے مال، اولاد، تمام آسائشیں، تمام چیزوں کو کس طرح سے پس پشت ڈال کر اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے کس طرح سے اپنی زندگی میں حق کے لیے، اپنے رب کے لیے، اس وقت کے امام کے لیے
सीधी राहों के अंदर, हक की राह में बातिल से लड़ने के लिए जब आए तो क्या किया उन्होंने? अपने आप को दुनियावी ख्वाहिशात से डिटैच किया। अब पावर ऑफ डिटैचमेंट तो इम्पोर्टेंट है, मगर अब ये होगी कैसे? ये इस तरह से होगी कि जब हम दिन में 3 या 5 मरतबा नमाज़ पढ़ते हैं, 5 मरतबा जब हम सर सजदा बसजूद होते हैं, उसकी बारगाह में जब हम जाते हैं, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में जाने से पहले अपने आप से ये सवाल करने हैं कि आखिर हमारे ज़हनों में, हमारी सोचों में चल क्या रहा है, हम क्या सोच रहे हैं। हमें इस पावर को अपने अंदर लाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर वो नॉलेज का तेल जो आजकल जारी व सारी है, जो इल्म की रोशनी हमें सफ़ीना निजात आजकल दे रहा है, ये खैमा सैयदुश्शुहदा जो हमें देता है, जो लगता है खैमा जहाँ से हमें इल्म का तेल मिलता है, जब ये हमें मिलता है और जब हम सुबह सवेरे अपने रब की बारगाह में नमाज के लिए जाते हैं, नमाज को पढ़ना नहीं है, सिर्फ हम नमाज पढ़ते हैं जिसकी वजह से जो भी सोचें हमारे जहनों में चल रही होती हैं, हम उन सोचों के अंदर इतना महव होते हैं कि ना हम अपनी ज़ात के साथ अंदर कनेक्ट हो पाते हैं, ना हम उस डिवाइन जो अल्लाह की ज़ात है, जो उसका नूर है, उसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और ना ही जब वो कनेक्शन नहीं हो पाता तो हम डिटैच नहीं ना हो रहे, दुनिया से डिटैच नहीं हो रहे, क्योंकि पढ़ तो नमाज रहे हैं लेकिन हमारी अटैचमेंट चीज़ों के साथ है। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हम किचन के बारे में सोच रहे हैं, हम किसी ने अगर आपके साथ कोई बुरा कर दिया उसके बारे में सोच रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ, जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट हों, जब आप अल्लाह की बारगाह में, कहते हैं ना, एक हदीस है कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो मोमिन की जो मेराज है, उस मेराज में क्या करना है, करना क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। हमने करना ये है कि उस मेराज में जिस तरह आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए थे, इस दुनिया से डिटैच होके, इस दुनिया को पसे पुष्ट डाल के, इस दुनिया को दूर छोड़ के, अपने दिल से निकाल के जब आप वहाँ पर गए हैं, मेराज पे गए हैं, तो बस फिर वहाँ का नूर था, वहाँ की रोशनी थी, अल्लाह का डिवाइन पावर्स थी, जो वहाँ से पावर्स मिली। बिल्कुल इस तरह से हमारे आका ने मेराज की। मगर आप सोचिए कि कितना बड़ा तोहफ़ा है ये हम लोगों के लिए जो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जो अली इब्ने अबी तालिब के मानने वाले हैं, जो आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं, कि हमें ये तोहफ़ा दिया गया कि हम दिन में वही मेराज 5 मरतबा करते हैं। मगर मेराज होती तब है जब हम दुनिया की तमाम सोचों को, दुनिया की तमाम फ़िक्रों को पसे पुष्ट डालकर, पीछे छोड़कर, फिर हम बैठते हैं अपने जाए नमाज के ऊपर, फिर हम अल्लाह से कनेक्ट करते हैं, फिर हम तमाम सोचों को दूर करते हैं, फिर हम अपने अंदर की जो रूह है उसको परवाज़ करवाते हैं और वो रूह जाती है उस अल्लाह की बारगाह में। जब वो रूह अल्लाह की बारगाह में जाती है, जब उसके घर में जाती है, तो ऐसा होता है कि किसी बड़े के घर में जाएं तो आप खाली हाथ आ जाएं, फिर वो अल्लाह की ज़ात आपको वो अता करता है, वो देता है, जैसे जो उसके पास होता है वो देता है। उसके पास क्या है? उसके पास नूर है, उसके पास रोशनी है, उसके पास ताकत है, उसके पास खुशी है, उसके पास इल्म है, उसके पास मार्फत है, वो सब आपकी झोली में डालता है। जब आप कनेक्ट करके, अपने आप को डिटैच करके, कनेक्ट करके विद इन योर सेल्फ एंड विद द अल्टीमेट डिवाइन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब वो तमाम पावर्स आपके ऊपर बारिश होती है उस नूर की, तो वो लेकर अपने कूज़े, अपने दिल के कूज़े में, अपने जहन, अपनी रूह, अपने जिस्म में लेकर जब आप आते हैं तो आप पावरफुल हो जाते हैं। ये वो तरीका है, नमाज वो कनेक्शन है
کہ جس کے ذریعے وہ پاور آف ڈیٹیچمنٹ جو ہے، یہ والی پاور جو ہے وہ اندر اجاگر ہوتی ہے. اور یہ ڈیٹیچمنٹ اگر آپ نے نماز میں نہ کی، نماز میں اگر یہ ڈیٹیچمنٹ نہ ہوئی، تو پھر ہم ساری زندگی کربلا کی نمازوں کو یاد تو کرتے رہیں گے کہ جب جنگ شروع ہو گئی اور نماز کا وقت آیا اور کچھ لوگوں نے پہرا دیا اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے نماز، وہ کر رہے تھے، ان کے اندر تھی پاور آف ڈیٹیچمنٹ. وہ پاور آف ڈیٹیچمنٹ جو تھی اس نے اس دنیا سے ان کو ان لمحات کے لیے ڈیٹیچ کیا، اور وہ بس اللہ سے پاورز لے رہے تھے. وہ نور کی بارش کو انجوائے کر رہے تھے، اور وہ جب نور کی بارش اور وہ تمام رحمتیں برکتیں جب آپ محسوس کریں، مگر اس کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کی جو پاورز اور اس دنیا کی جو پریشانیاں، سوچیں، تمام معاملات، ان سے اپنے آپ کو دور کیا جائے. نیکسٹ ٹائم جب آپ نماز پڑھیں، کل صبح میں جب آپ نماز پڑھیں تو وہ ایک خاص کنیکشن، رابطہ کریں. نماز آپ نے 5 منٹ میں پڑھ لی، مگر اس کے بعد بیٹھ کر اپنی روح کو پرواز کروائیں، اپنی روح کو اوپر اس کی بارگاہ میں لے کر جائیں. جس طرح سے، اور دعا کریں کہ اے رب، جس طرح سے آئمہ معصومین نے اس نماز کا مزہ چکھا. کیونکہ ہم نے جب روایات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، گفتگو سنتے ہیں آئمہ معصومین کی، تو وہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ محسوس کرتے ہیں رب کی روشنی کو، محسوس کرتے ہیں رب کی موجودگی کے احساس کو. تو کیا ہم طلب نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم اپنی جھولیوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ ہمیں گھر دے دے، اللہ ہمیں گاڑیاں دے دے، ہمارے میاں کو MNA بنا دے، ہمارے بچوں کو یہ اچھی نوکری دے دے؟ تو کیا ہم اس کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کر سکتے کہ اے رب ہمیں وہ سرور عطا فرما، ہمیں وہ نمازوں کے اندر وہ مزہ، وہ خشوع و خضوع کو میں دنیاوی لحاظ سے اگر یہ کہوں کہ وہ روح عطا کر، ہمیں اپنی موجودگی کا احساس عطا کر. جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی موجودگی کے احساس اور اس نور کی پھوار کو محسوس کریں گے، آپ کو لگے گا جیسے آپ اس پھوار سے، اس نور کی پھوار سے گیلے ہو گئے ہیں. پھر آپ کے اندر اتنی پاور آ جائے گی کہ یہ تمام دنیا کی مشکلیں، لوگوں کے جھگڑے، لوگوں کی ایٹیٹیوڈز، لوگوں کے بیہیویئرز، لوگوں کی آپ کے خلاف کی گئی باتیں، یہ کوئی میٹر نہیں کریں گی. کچھوے کی مثال، ایک ٹورٹوائز کی مثال میں آپ لوگوں کو دوں گی. اگر ہم اس کچھوے کے عمل کو سمجھ لیں تو ہمیں پاور آف وڈرول اور پاور آف ڈیٹیچمنٹ سمجھ آ جائے گی. وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کچھوا، اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک ہارڈ شیل ہوتا ہے. وہ اگر کسی ایسی چیز کو کوئی خطرہ محسوس کرتا ہے یا کسی ایک ایسی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی جو چہرہ ہے یا جو اپنا جسم ہے، جو اس کے جسم کے اعضاء ہیں جو باہر کی طرف ہیں، اس ہارڈ پروٹیکشن جو اس کی ہے، اس سے وہ ایک دم سے وڈرا ہو جاتا ہے، بالکل اندر چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو وڈرا کر کے ڈیٹیچ کر لیتا ہے باہر کے حالات سے. اور اس کے بعد اس کے اوپر سے ہاتھی گزر جائے، کچھ بھی گزر جائے، کوئی ٹریکٹر گزر جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے. انسانوں کو جانوروں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں کہ اگر ہم بھی اسی طرح سے جو بھی کوئی حالات ہیں، اپنے آپ کو ان پریشانیوں کے اندر، ان مشکلوں کے اندر جو سچویشنز کریٹ کر لیتے ہیں، جو لوگ کریٹ کرتے ہیں، ان میں اگر انٹینگل نہ کریں، ان میں اگر اپنے آپ کو بیچ میں نہ اس کے گھسیں، اور اپنے آپ کو جب کوئی ایسے معاملات دیکھیں کہ ارد گرد لوگ ناہنجار ہو رہے ہیں، لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، مس بیہیو کر رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ بہت عجیب سا ہے اور ظلم کر رہے ہیں، یا جو بھی آپ کے جو بھی غلط چیز ہو رہی، اس وقت آپ اس سچویشن سے انفلوئنس نہ ہوں، سچویشنز کا آپ کے اوپر
اثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا، آپ کی ذات کا اثر ہونا چاہیے سچویشنز کے اوپر۔ اس کی خوبصورت مثال دوں میں آپ کو، اس کی ایک خوبصورت مثال وہ واقعہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں جو ہوا سو ہوا، اس کے بعد جب تمام خواتین کو، تمام بچوں کو، تمام اسیروں کو لے کر جایا گیا دربار یزید لائن میں، جب وہاں پر لے کر جایا گیا تو وہ اپنے نشے میں دھت تھا۔ کیا سچویشن ہوگی، آپ سوچیں کہ کیا ایسی زندگی میں سچویشن، مطلب ہم تو چھوٹی چھوٹی سچویشنز میں اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ گمبھیر اور مشکل سچویشن ہوگی کہ جہاں پر پورا خانوادہ جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، تمام جتنے بھی شجاع مرد تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مگر ایک وہ جو لٹا پٹا قافلہ ہے جب آیا دربار یزید میں، تو وہاں پر وہ اپنے بہت، جسے کہتے ہیں نا کہ دنیاوی شو شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، اور قرآن کی آیتیں بولنا شروع ہو گیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، دیکھو مجھے کیسی عزت دی ہے اللہ نے، اور دیکھو تمہیں نعوذ باللہ کس طرح سے رسوا و ذلیل کیا ہے، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اب وہ سچویشن کیا تھی، میں اب آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں مثال دے کر کہ سچویشن کیا تھی، کس طرح سے آقائے دو جہان کے گھرانے کی خواتین نے، بچوں نے اور وہاں پر بزرگوں نے کس طرح سے ڈیٹیچ ہو کے، اس سچویشن سے ڈیٹیچ ہو کے، جو اس سے پہلے ہو گزرا، کہ جو ظلم اور ستم سہا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنی ٹرومیٹک، وہ ان سب چیزوں سے ڈیٹیچ کر کے، اور کہاں سے پاور دی ہوگی، ان نمازوں سے، اللہ سے کنیکٹ کر کے ڈیٹیچ ہو کے، بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اے یزید، ہم نے اپنے رب کے حسن اور جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ بات ایسے ہی نہیں کہی جاتی۔ وہ جو وہاں پر مجمع تھا، جو حد تک کر رہا تھا، جو نعوذ باللہ گندے جملے کس رہا تھا، جو نیگیٹیوٹی کے پہاڑ بولی جا رہا تھا، اس کو کیا ارشاد فرماتی ہیں، یہ کیا تھی؟ یہ تھی ڈیٹیچمنٹ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی۔ یہ تھی ڈیٹیچمنٹ ان تمام بیبیوں کی، وہ جو وہاں پر موجود تھیں، کہ وہ کیا کچھ دیکھ کر آئی ہیں۔ یہ تمام پاورز ہمارے اندر ہیں۔ ہم نے اگر بی بی زینب عالیہ اور تمام کرداروں سے یہ پاورز ہیں، یہ کوالٹیز اگر نہیں سیکھیں، تو پھر ہم نے کیا عزاداری کی؟ کیا ہم نے عزاداری کا حق ادا کیا؟ کیا، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ جو ہستیاں، یہ جو شخصیات ہیں، جو ڈیوائن سولز ہیں، یہ ڈیوائن پرسنالٹیز ہیں، جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، کیا واقعی یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کا ذکر کریں، یا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی دی گئی وہ تمام نعمتیں، یا جو اس نے عطا کیا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں؟ اگر میں ان شخصیات کے حوالے سے سوچوں، اور میں جتنا ان کو جاننے کی کوشش، کہاں ہم جان سکتے ہیں، مگر کوشش کرتی ہوں، ان کے بارے میں پڑھتی ہوں، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ذکر علی 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 ہو۔ میں تو جب امام علی کی طرف چہرہ اپنا کرتی ہوں، یا ان کو دیکھتی ہوں، یا ان سے گفتگو کرتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، ان سے سوال کرتی ہوں، تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تمام پاورز آ جائیں، ہمارے اندر وہ طاقت آ جائے جو وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ماننے والوں میں ہو۔ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی تعریف ہوتی جائے؟ نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ایسا کردار اپنائیں کہ ہم جہاں جائیں وہ کہیں، وہ لوگ پوچھیں کہ آپ کن کے ماننے والے ہیں، آپ کن کو فالو کرتے ہیں،
پھر جب ہم اپنے الفاظ سے اپنے منہ سے بتائیں کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو وہ کہیں واہ ایسے ہوتے ہیں ان کے ماننے والے. یا یہ سوچیں، یہ سوال کریں کہ ہم ان کی تعریفوں کے تو پہاڑ باندھتے چلے جائیں، مگر جب کردار کی بات آئے، جب کسی کے ساتھ کسی رویے کی بات آئے، جب کسی کے ساتھ کسی عمل کی بات آئے، معاملے کی بات آئے، وہاں پر ہم ایسا برا کر کے جائیں کہ بعد میں لوگ کہیں ایہو جائے ہوندے نے علی نو منن والے، ایسے ہوتے ہیں علی کو ماننے والے. بتائیں کہ کس بات کے اوپر ہمارے امام ہم سے راضی ہوں گے؟ کیا امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف اور صرف ان کا ذکر کریں اور ان کی قربانیوں کا ذکر کریں، یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو دی گئی قربانیاں ہیں ان سے سیکھ کر اپنی زندگیوں میں وہ پاورز لے کر آئیں، وہ طاقت، وہ تقویت لے کر آئیں، وہ حوصلہ لے کر آئیں، وہ ہمت لے کر آئیں کہ ہم میں کربلا دکھائی دے، کہ ہم میں صرف محبت نام کی نہ دکھائی دے. یقین کریں آج اگر آپ کی ماں یا آپ اپنی ماں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اور آپ اگر اپنی محبت کا دعویٰ صرف زبان سے کرتے ہیں، مائیں کہتی ہیں لعنت بھی نہیں بھیج دے ایسی ایہو جئی محبت پہ. ہم ایسی محبت پہ لعنت بھی نہیں بھیجتے جو صرف منہ زبانی ہوتی ہے. محبت وہ ہوتی ہے جس میں عمل کر کے دکھایا جائے. محبت وہ ہوتی ہے جس میں آپ پریکٹیکلی کچھ کریں. ہمارا جسم جو ہے، ہر روز یہ ذکر کروں گی کہ ہمارا جسم جو ہے وہ دیا ہے مٹی کا. ہم مٹی ہیں. مٹی کے اندر جب تیل ڈلتا ہے نا، جب تیل ڈلتا ہے، جب لو جلتی ہے محبت کی، اور محبت اور وہ مودت سے جب ہم باعمل ہوتے ہیں، روشنی دیتے ہیں اس عمل کو کر کے، تو پھر وہ اس دیے پہ نظر پڑتی ہے اس رب کی، اس دیے پہ نظر پڑتی ہے علی ابن ابی طالب کی، اس دیے کے اوپر نظر پڑتی ہے امام حسین کی اور ان تمام لوگوں کی. اور وہ ہر گھر میں پڑا ہوا دیا، وہ جو پاورز لیتا ہے اس عزاداری سے، اس گفتگو سے، وہ جلتا ہوا دیا عرش والوں کو ستاروں کی مانند چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آج یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ اوپر دیکھتے ہیں تو چمکتے ہوئے ستارے آپ کو نظر آتے ہیں؟ کہ آپ نہیں چاہیں گے؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، اپنی خواہشوں کو اونچا بلند کریں، بہت بلند کریں، اتنا بلند کریں جتنا بلند حسین کی ذات ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے. اتنا بلند کریں آپ کے، میرے، ہمارے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بلند ہے. اتنا بلند کیجئے کہ جتنا اللہ بلند ہے. کہ بی بی کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ اپنے نماز شب میں مجھے کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. تو نماز شب کی دعا میں کیا بی بی زینب عالیہ صرف نماز پڑھتی ہوں گی؟ پڑھتی نہیں تھی. وہ نماز قائم ہوتی تھی. وہ نماز میں کنیکشن ہوتا تھا. اس نماز میں آپ کو لگتا ہے کہ بی بی جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہوں گی تو یہ سوچتی ہوں گی کہ میرے بھائی کا قتل ہو گیا، یا اللہ سے کوئی گلہ کرتی ہوں گی. وہ کہتی ہوں گی کہ اے رب، یہ ہم تیرے لیے، ہم تیری ہی وجہ سے ہیں، اور ہم نے تیری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے. وہ یہ کہتی ہوں گی نا. اور وہ کہتی ہوں گی کہ اے رب ہمیں پاور دے کہ ہم جتنی زندگی گزاریں تجھے راضی کرنے کے لیے گزاریں. پھر اللہ کی ذات ان کے اوپر کیسی بارش رحمتوں کی، نور کی کرتا ہوگا. وہ تو خود نور تھی. وہ نور کیسے بنتی تھی؟ وہ تقویت کہاں سے ملتی تھی؟ وہ تقویت ملتی تھی رب سے. وہ تقویت ملتی تھی، وہ 4-5 مرتبہ اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا تھا نا، اس میں دنیا سے ڈیٹیچ، اللہ سے کنیکٹ، اپنے اندر کا کنیکشن، اور پھر اتنی پاور مل جاتی تھی کہ اس پاور کو پھر وہ پھر سچویشنز، وہ تمام سچویشنز کے جن سچویشنز میں
اس پاور کی مینیفیسٹیشن ہوتی تھی. وہ جو پاور لی جاتی تھی اس میں اس کی مینیفیسٹیشن ہو جاتی تھی. تو اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بے حد ضروری ہے. پرومس یہ کرنا ہے ہم نے کہ ہمارے اوپر لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، سچویشنز انفلوئنس نہیں کریں گی، بلکہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی طرح اس دربار یزید میں سچویشن نے بی بی کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں کیا، لوگوں کی باتوں نے بی بی کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں کیا، سرکمسٹانسز نے کوئی بی بی پہ اثر نہیں کیا، سچویشن کا بی بی پہ کوئی اثر نہیں ہوا. کس کا اثر ہوا؟ وہاں پر امپیکٹ کس کا چھوڑا؟ وہاں پر جو امپیکٹ ہوا یا جہاں پر جو انفلوئنس ہوئی وہ سچویشن، وہ لوگ، وہ فرعون صفت کردار انفلوئنس ہوئے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے کردار سے، کی ان پاور سے، پاور آف ڈیٹیچمنٹ سے. اس پاور آف ڈیٹیچمنٹ نے جو بی بی کے اندر تھی اس سچویشن کو انفلوئنس کیا، یزید کو انفلوئنس کیا کہ وہ بعد میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کیا یہ محرم گزار کر ہم بی بی کی یہ کوالٹی نہیں لیں گے؟ ہم نے بی بی سے یہ کوالٹی لینی ہے. آج دعاؤں میں بس یہ دعا مانگیے گا کہ بی بی ہمیں وہ جو آپ کے اندر پاور آف ڈیٹیچمنٹ تھی. اچھا ایک اور چیز میں یہاں پر ویری کوئکلی کہہ کے بس پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. ایک اور پاور جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ سوچیں ایک عورت کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنا بھی ڈیٹیچمنٹ ہے. وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. کس طرح سے بیویوں نے اپنے گھروں کو خیر بات کہا، کس طرح سے مدینہ کی گلیوں کو چھوڑا. دس از آلسو پاور آف ڈیٹیچمنٹ. آج کوئی مرد، کوئی بیوی کو یہ کہتا ہے نا کہ چلو بھئی اب میرا خیال ہے یہ گھر چھوڑ کے کسی اور گھر جانا ہے، یا اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا اب ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں، یہ ملک چھوڑ کے ہم نے باہر جانا ہے. ایسے سچویشنز ہو گئی ہیں تو بیویاں کہتی ہیں ہم وہاں جا کے کام کرنے والی ہیں تو ہوتی نہیں ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہوگا، اور یہ مسئلے ہوں گے اور وہ مسئلے ہوں گے. پاور آف ڈیٹیچمنٹ. ہجرت جو ہے نا، یہ مدینے سے کربلا کی ہجرت، یہ بھی پاور آف ڈیٹیچمنٹ سکھاتی ہے. اپنے مال متاع، کمفرٹ، آرام، سکون کو سائڈ پہ کر کے آپ ڈیٹیچ ہو رہے ہیں دنیا کی آسانیوں سے، ڈیٹیچ ہو رہے ہیں آپ اپنے پن سے، اپنائیت سے، سکون سے. اور تو اور عورتیں اپنا تکیہ نہیں چھوڑتی، اپنے گھر، اپنے بیڈ روم، اپنے ان چیزوں کو نہیں چھوڑتی. مگر کربلا کی خواتین کو دیکھیے کہ کس طرح سے ہر چیز کو پس پش ڈال کر ڈیٹیچ کیا. مگر کیوں اتنا آسان تھا ان کے لیے ڈیٹیچ کرنا؟ اس لیے کیونکہ وہ جب کنیکٹ ہوتی تھی نا رب کے ساتھ، اور یہ کنیکشن صرف 5 وقت نماز کا نہیں ہے، ہر گھنٹے کے بعد آنکھیں بند کریں اور اس سے بات کریں، اپنے رب سے گفتگو کریں، اس کو اپنے بارے میں بتائیں. کوئی نہیں ہی سنتا آپ کے دل کی تو نہ سنیں، کوئی آپ کا حال دل کا نہیں جاننا چاہتا تو نہ سنیں. وہ سنیں کہ جس کو رسول اللہ سناتے تھے، کہ جس کو علی ولی اللہ سناتے تھے، کہ جن سے بار بار جگہ جگہ کے اوپر امام حسین بیٹھ کے اپنے رب سے مخاطب ہوتے تھے، گفتگو کرتے تھے. دنیا سے ڈیٹیچمنٹ، سول کانشسنس، اپنے اندر کی اس پاور کو انووک کریں اور اپنے اندر کی ڈیوینٹی کو ایمرج کریں، اینڈ جسٹ اپنی زندگی کو بہترین بنائیں. اس عزاداری نے، اس محرم نے، اس کربلا کے واقعے نے اگر ہمیں نہ بدلا تو حق ادا نہ ہوا. کپڑے بدلنے کا نام عزاداری نہیں ہے. اپنے گھروں میں صرف فرش عزا بچھا دینا عزاداری نہیں ہے. ہاں، آپ کے گھر کے ارد گرد، آپ مولا کے ماننے والے ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، اگر وہ آپ کے کردار سے، آپ کی کسی چیز سے اگر کسی مشکل میں نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے آسانی میں ہیں، آپ کی وجہ سے سکون میں ہیں، تو آپ نے عزاداری کا حق ادا کیا. آئیے ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، عزاداری کرتے ہوئے اپنے کرداروں کو تبدیل کریں، نمازیں پڑھتے ہوئے اپنے رب سے کنیکٹ کریں، اور ڈیٹیچمنٹ کرنا اپنی اس زندگی کے اندر، اپنی خواہشوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ، بچوں سے،
تمام چیزوں سے جو آپ کو بہت پسند ہیں، گھروں سے، ہر چیز سے ڈیٹیچ کر کے پھر اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریے۔ اللہ ہمیں وہ شعور عطا کرے، اللہ ہمیں وہ آسانیاں عطا کرے کہ ہم اور وہ آئے گا کہاں؟ جب ہم اس سے کنیکٹ ہوں گے۔ وہ جب پاورز ادھر سے ملیں گی پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ جو ہمارے پاس ہوگا ہم وہ آگے دیں گے، اگر ابھی ہمارے پاس پاور نہیں تو ہم آگے نہیں دیں گے، اور ملے گی کہاں سے؟ اللہ سے۔ اور اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے۔ ان ہستیوں کی محبت سے جڑ کر جب اللہ کے پاس جائیں گے تو پھر اور زیادہ جسے کہتے ہیں نا فیوز و برکات ملیں گے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہتری لانے کی کوشش کرے، اور اپنے کرداروں کو ایسا بنا دیں کہ کردار دیکھ کے لوگ یہ ضرور پوچھیں کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں۔ اور جب آپ یہ بتائیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو خیبر والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو مدینے والے ہیں، تو پھر مزہ تو یہ آئے کہ وہ آپ پہ ناز کریں انشاءاللہ۔ اسی یقین، اسی دعا اور اسی مانگ کے ساتھ، یہی چاہیے ہمیں، اسی مانگ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ حسینی دیا بننا ہے بس ہم نے، ایسا دیا جو عرش والوں کو زمین پر دکھائی دے، جو عرش والوں کو نیچے نظر آئے، ایسی چمک ہم نے انشاءاللہ اپنے اندر لے کر آنی ہے اس محرم۔ انشاءاللہ یہی یقین ہے اور یہی ایمان ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔